في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن جو ہے ایک دن میں نہیں نازل ہوئی پوری. کیا پوری قرآن ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی؟ نو. قرآن کا نزول دھیرے دھیرے 23 ایئرز میں ہوا. بگننگ کب ہوئی؟ کب سٹارٹ ہوئی قرآن کا ریولیشن؟ جب 40 ایئرز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب آپ پر پہلی وحی آئی اور آپ رسول بنے. وہاں سے سلولی آپ پر وحی اترتی اور آپ کے انتقال یعنی جب آپ 63 ایئرز کے تھے تب تک قرآن اترتی رہی. اب لیٹس سی کہ گریجوئل ریولیشن ان 23 ایئرز، اس میں کیا حکمت تھی. پچھلے انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی وہ دھیرے دھیرے نہیں نازل ہوئی، بٹ ایک ہی بار میں ان کو دے دی جاتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے دیکھا کہ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا اور ان کو تورات کی تختیاں دے دی گئی. دھیرے دھیرے قرآن کے نزول پر لوگوں کو حیرانی ہوتی. سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا، کیوں کر نزل علیہ القرآن، نازل کی گئی اس کے اوپر قرآن کی طرح لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تیرے دل کو مضبوط کیا جائے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے نازل کیا اس کو دھیرے دھیرے. تو اب جو ہے یہاں پر ان کو حیرانی ہوتی کیوں ایک بار میں ایک ٹائم میں کیوں نہیں جو ہے نازل کی گئی. اب سکالرز نے قرآن کے نزول کو 3 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. لیٹس لک ایٹ فرسٹ سٹیج. قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو لوح محفوظ پر لکھا گیا. جیسے قرآن میں آتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ جو ہے ایک ایسی ٹیبلٹ ہے. اب ٹیبلٹ اس ٹائم پہ تختی کہی جاتی تھی تو ہمیں جو ہے وہ سلیٹ جو بلیک اینڈ وائٹ ہم لکھتے تھے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے، یا پھر وہ بیکڈ کلے کے ٹیبلٹس ہوتے تھے. لیکن آج کل ٹیبلٹ دیکھیے سمجھنا اتنا آسان ہے. ہمارے ٹیب میں کتنا ڈیٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ٹیبلٹ میں کتنا ڈیٹا ہوتا ہوگا وہ سوچیے آپ لوگ. تو لوح محفوظ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جس میں دنیا کی کریشن سے لے کر دنیا ختم ہونے تک جو بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ ہے قلم. پھر اس کو حکم دیا لکھو. قلم نے پوچھا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن تک ہر چیز کی تقدیر لکھو. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے نا. قیامت تک جو یعنی فرام دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹڈ دا پین، فرسٹ پین کریٹ کیا اللہ تعالیٰ، تو پھر اس دن سے لے کر اینڈ آف دا ورلڈ تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھو. اینڈ دیٹ واز ریٹن ان لوح محفوظ. تو سب چیز لکھی گئی اور لوح محفوظ میں جو ہے محفوظ کر دی گئی. اب یہ پین کیسا تھا، اس کی رائٹنگ کیسی تھی، یہ کیسا لکھا گیا، اس کی کیفیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے. یہ بیونڈ آور امیجنیشن ہے. جیسے ابھی میں بتائی کہ اگر یہ ہمارے ٹیبلٹس آنے سے پہلے ٹیبلٹ کہتے تو وہ لوگ سوچتے اتنی ٹیبلٹ میں سب کیسا لکھا گیا. اب ہمارے وی ڈونٹ نو فیوچر میں اور کیسے ٹیبلٹس آنے والے ہیں اور کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ٹیبلٹ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا پین کیسا ہے، وی ڈونٹ نو، اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز. سیکنڈ سٹیج میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی بیت العزا پر آنا. یہ جو پروسیس شروع ہوا وہ رمضان کے لیلۃ القدر کے دن شروع ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اب یہ اس کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تینوں آیتوں کو جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے دن نازل ہوئی. اب لیلۃ القدر کے دن کیا پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گئی؟ جیسے ہم لوگ لیلۃ القدر کی امپورٹنس سمجھتے ہیں اور لیلۃ القدر کے دن قرآن نازل ہوئی، کیا پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی؟ نہیں، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتری، لیکن بیت العزا پر نازل ہوئی ہے، آسمانی دنیا ہے. ان آیتوں کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری قرآن آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے دن اتری، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو نازل کیا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بہت کلیئر ہے کہ قرآن بیت العزا پر اتری. امام ابو شیمہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص اسپیشلٹی سے نوازنا چاہا تو قرآن پچھلی کتابوں کی طرح بیت العزا پر آئی اور کچھ الگ الگ اسپیشل طریقے سے دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری. تو پچھلے انبیاء سے سملارٹی یہ تھی کہ بیت العزا پر اتری،
بٹ ڈفرنس یہ تھا کہ بیت العزا سے پوری کی پوری نہیں آئی لیکن دھیرے دھیرے وہاں سے نازل ہوئی. تھرڈ سٹیج, جبرائیل علیہ السلام قرآن کا کچھ حصہ دھیرے دھیرے لے کر آتے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. تو عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. تو یہ سلسلہ 23 ایئرس تک چلتا رہا, جو نبوت سے جب آپ 40 ایئرس کے تھے تب شروع ہوا, تو آپ کے انتقال تک جب آپ 63 ایئرس کے تھے تب تک چلا. اب یہ جو قرآن کا نزول آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا, اس میں نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی, نہ کوئی چینج ہوا, نہ میسج میں گڑبڑی ہوئی, نہ اس میں کوئی بدلاو کے چانسز تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ روح الامین, امانت دار روح کہا. پھر دنیا میں بھی اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ ذمہ داری لی. ان علینا جمعہ وقرآنہ, سورہ قیامہ آیت نمبر 17. جمع کرنا اور پڑھوانا دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی. جبرائیل علیہ السلام کے امین ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی گواہی نہیں ہے, کوئی چھوٹی موٹی گواہی نہیں ہے. دنیا میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی, اور اب تک اس کی حفاظت ہوتی ہوئی آئی ہے الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی امانت دار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ النجم, وما ينطق عن الهوى, وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے, ان هو الا وحی یوحی, وہ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی کا, وہ it is only the revelation sent out to him. تو جو بھی وحی ہوتی تھی وہ وحی کہتے تھے. اس کے علاوہ پر کچھ سخت الفاظ میں بھی علیہ السلام اپنے سے کچھ بات بتاتے تو ہم اس کو پکڑ لیتے بالیمین, اپنے سیدھے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے, کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں قرآن میں کچھ اپنے دل سے اپنے من سے کچھ کہہ لیتے تو ہم اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے جو ہے ان کا وہ جو ہے وہ کر دیتے, ان کو سزا کے طور پر ان کی جو اعاطہ ہے, ان کی جو وہ ہے رگ ہے وہ کٹ کر دیتے. تو مطلب اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. فما منکم من احد عنہ حاجز, کوئی ان کو اللہ تعالیٰ سے بچا ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ کوئی ایسا غلط کام کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے تو پھر ایسا ہوتا. تو قرآن کی حفاظت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ وہی دھیرے دھیرے کیوں اتری, ایک بار میں کیوں نہیں آئی, اس بارے میں اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں. جب ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آیت پڑھے اس میں یہ تھا کہ کیونکہ آپ کے دل کو ہم کیا کر دیتے, مضبوط کر دیتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی تو آپ کے دل کو مضبوط کرنے, یعنی کانفیڈنس, حوصلہ افزائی بڑھانے, الگ الگ ٹائم پر خوشخبریاں دینے, دشمنوں کی ہار کی خبریں دینے, دھیرے دھیرے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفار بہت ہی سختی اور بہت ہی شدت سے کرتے, تو وحی کے ذریعے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے, آپ کی حوصلہ افزائی کرتے, آپ کے حوصلوں کو پھر سے قوت دیتے. کیا کیا باتیں وہ لوگ نہیں کرتے تھے, کبھی شاعر کہتے, کبھی مجنون کہتے, کبھی پاگل کہتے, کبھی جن کا اثر ہے کہتے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. جیسے سورۃ الحجر آیت نمبر 97 میں آتا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے بوجہ اس کے جو وہ باتیں کرتے ہے. تو جب وہ باتوں سے, ان کے تانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا, اب وحی کے ذریعے کوئی تسلی اور اسٹرینتھ ملتی تھی. کبھی پچھلے انبیاء کے واقعوں سے تسلی اللہ تعالیٰ دیتے آپ کو, دیکھو ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا کیا, لیکن ان کا ریزلٹ کیا تھا, ان کا انجام کیا تھا. سورہ ہود میں کئی انبیاء کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا, اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ثابت کر دے آپ کے دل کو, کبھی صبر کرنے کے لیے, کبھی آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ
उलिल आज़मी मिनर रुसुल, ये सूरह अहकाफ आयत नंबर 35 में आता है। कभी फतह की खबरें दी जाती, कभी ये याद दिलाकर उनकी चालें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह ताला उनको धीरे धीरे क्या करते, उनके दिल को मजबूत करते। इस तरह जो है आपकी हिम्मत को अल्लाह ताला धीरे धीरे स्लोली 23 इयर्स बांध कर रखे। दूसरा रीजन ये था कि इसका सहाबा अकराम को समझाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे पैकेट्स में समझाना आसान हो जाता था। अगर एक साथ उतरती तो इसका समझाना, याद करना, अमल करना सब मुश्किल होता। सहाबा समझे जो है कुरान को बहुत डेप्थ में और सारे डाउट्स भी क्लियर करते थे। जैसे सीरा में हम रिलीजियस, अगर लोगों ने मेरा सीरत नबी किया हुआ है तो, या फिर कहीं और से भी किया हुआ है, आपने सीरत पढ़ी है तो सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस कैसे थे प्री इस्लामिक एरा में। कहीं शराब, कहीं आइडल वर्शिप, कहीं कुरान औलाद का कत्ल, कहीं जिना, कहीं अजीब अजीब किस्म की शादियां, कहीं बेहयाइयां, कहीं जुल्म, कहीं जंगे, कहीं झूठ, सब आम था। और इसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं समझते ये सब प्रैक्टिस करने लोग, एकदम उनके कॉमन प्रैक्टिसेस में थे ये सारी बुराइयां। एकदम कहा जाता कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो इतना बड़ा रिफॉर्म होना एट वन टाइम ही मुश्किल हो जाता। इवन अभी आप जाकर पूरी कुरान नाजिल हो गई है, जब पूरी कुरान नाजिल हो गई है, सारी हमारे पास स्टेजेस में रिवील हो गई, एट वन टाइम इन वन सिटिंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कुरान। कैन यू अंडरस्टैंड कुरान इन वन टाइम इन वन सिटिंग? नो, यू कैन नॉट। इट टेक्स अराउंड 5 years of 4 to 4.5, अगर हमारा तालीमुल कुरान का बैच लेंगे, 4 to 4.5 years it takes for us to complete a batch। सहाबा का भी यही तरीका था। कुछ रिवायतों से मिलता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार में 5 आयतें लेकर आते। कुछ सहाबी जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 10-10 आयतें एक बार में सीखते। और कुछ सहाबा जो है जैसे अबू सईद खुदरी है, वो एक बार में सिर्फ 5 आयतें ही सीखते। बैक़ी की रिवायत है जिसमें उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि कुरान की 5 आयतों को एक बार में पढ़ो, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर बार में 5 आयतें लेकर आते। तो जो लोग कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, कुरान का स्पेशली जो लफ्जी तर्जुमा याद करते हैं, तो मैं उनसे इस उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए कहूंगी कि 5 आयतों का ट्रांसलेशन याद करिए आप लोग एक बार। एक दिन में नहीं बोल रही मैं, एक बार में। यू कैन मेक इट फजर में 5 आयतें, ईशा में 5 आयतें, या फजर में 5 आयतें, तहज्जुद में 5 आयतें, या दिन के टाइम पे आप अकेले होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो 5 आयतें दिन में पढ़ लीजिए, 5 आयतें रात में पढ़ लीजिए। या इफ यू आर ट्रैवलिंग या गोइंग इन अ कार, अपने ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तब रास्ते में आप लोग है कार में, बस में, या जहां पर भी है, तो 5 आयतें पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह कुरान की आयतें नाजिल होती। सहाबा कराम भी इस तरह पढ़ते, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये कहते हैं, तो इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन योर हार्ट वेरी नाइसली इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई साबित भी जो है धीरे धीरे कुरान नाजिल हुई, तो धीरे धीरे जो एक एक क्वेश्चन का आंसर करते, एक एक चीज जो लोग सामने रखते, वो उसको जो है उसके प्रूफ्स, उसके दलाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते। तो इस तरह धीरे धीरे नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई भी साबित हुई। कुफार मक्का अलग अलग टाइम पर अलग अलग एतराजात लेकर आते, कभी कोई कुछ क्वेश्चंस लेकर आते, तो उनके जवाबों में भी कुरान की आयतें उतरती। जैसे असहाबे कहफ के बारे में पूछा, जुल्करनैन के बारे में पूछा, तो इसका जवाब जो है सूरतुल कहफ में दिया गया। कभी मौजूजों की मांग करते तो फौरी जवाब आ जाता कि अगर हम फरिश्ते नाजिल करते और मुर्दे उनसे बात करते, या हर चीज उनके सामने इकट्ठा करके रख देते, तो भी वो ईमान नहीं लेकर नहीं आते। यानी उनके अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर भी जो है इसमें मिलता। कुफार के एतराजात के अलावा पर कुछ सिचुएशंस भी ऐसी आती जिनका सॉल्यूशंस कुरान के थ्रू बताया जाता। जैसे खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके शौहर ने जिहार किया था, तो सूरह मुजादिला की आयतें नाज़िल हुई जिसमें पूरी डिटेल्स अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली, वहां से शुरू होते हुए पूरे डिटेल। उसी तरह गलतियों को सुधारने, जैसे अबस व तवल्ला, जंगे हुनैन में भी जो है तुम लोग अपने नंबर के ऊपर फख्र मत करो। तो इन कंक्लूजन कुरान की वही वक्फे वक्फे से एतराजात का जवाब देने के लिए नाजिल हुई, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करने के लिए नाजिल हुई। और ये चीज भी प्रूव करती है कि अल्लाह के सिवाय किसी और का कलाम हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला के सिवाय किसी और का कलाम हो ही नहीं सकता। कुरान का मौजूजाना होना भी प्रूव करता है। कैसे? एक आप अपनी लिखी हुई कोई, अगर मैं अपनी देखूं तो मेरे आज के लेक्चर्स, मेरे 5 साल के लेक्चर्स, मेरे 10 years बैक के लेक्चर्स
it has got a lot of difference. کیونکہ every day I am updating myself, I am updating my knowledge also, الحمدللہ. تو اب کیا ہوگا, میں 10 years بعد جو بات کرتی تھی, آج میں جو بات کروں گی اس میں I will find the difference. Yes or no? You will find the difference. اگر 10 years back کے آپ نکال کے دیکھیے, even the introduction to understanding of Quran I have taken long back. اگر وہ lectures دیکھیں گے اور آج کے lectures دیکھیں گے, you will definitely find a difference because I have updated myself and my knowledge. تو اب اسی طرح اگر آپ بک بھی دیکھیں گے, کوئی بک لکھنے والا ہے تو 10 سال پہلے کوئی لکھا تھا, اس کو پھر وہ اپڈیٹ کرے گا, اپ گریڈ کرے گا, اس میں کچھ ڈفرینسز. ہماری سوچ میں بھی دیکھیے آپ, ہم 10 سال پہلے جو تھے آج وہ نہیں ہے, وہ ہماری سوچ نہیں ہے. ہم 10 سال پہلے جو کرتے تھے آج وہ نہیں کرتے تھے. 10 سال پہلے جو ہے, جو ایون ہمارے کسٹمز اگر ہم دیکھیں گے, 10 سال پہلے جو ایک رواج تھا آج نہیں رہتا. 10 سال پہلے جو ہم کرتے تھے آج نہیں کرتے. جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے وہ ہم نہیں کرتے, وہ چیز کو ہم مانتے بھی نہیں. عورتوں کی آپ ایک وہ دیکھیے سوسائٹی میں کیا مقام تھا 10 سال پہلے, آج کیا ہے. تو تھنگس چینج ان اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن قرآن کا معجزانہ ہونا یہ پروف کرتا ہے کہ ان 23 years it was really revealed. لیکن قرآن میں بگننگ سے اینڈ تک کوئی فرق نہیں ہے, کوئی بھی فرق نہیں ہے, اور کوئی بات میں اختلاف نہیں دکھتا. جیسا ایک ایڈیشن سے نیکسٹ ایڈیشن آف بک میں کتنے ڈفرینسز دکھتے ہیں. قرآن 23 years میں نازل ہونے کے باوجود کوئی کانفلکٹ نہیں, کوئی ڈفرینس نہیں نظر آتا. اینڈ کرونالوجیکل آرڈر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی نہیں نظر آتا, بٹس اینڈ پیسز میں دیکھیں تو بھی نہیں نظر آتا. ایک آیت سے دوسری آیت میں کوئی اختلاف نہیں. ایک سنگل نیکلس میں جیسے پرائس لیس موتیاں ہوتے ہیں, ویسی پوری ایک جگہ ہونے کے بعد قرآن, اس کا سٹائل دیکھیے, اس کا ردم دیکھیے, اس کا فلو دیکھیے, اس کا سبجیکٹس دیکھیے, پرفیکٹلی جو ہے پلیسڈ ہے. سبحان اللہ. سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا تم غور نہیں کرتے قرآن کے اوپر, تدبر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ ہوتی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو تم پاتے اس میں اختلاف بہت سا. یہ انسان کا دماغ نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ, اور اس کے علاوہ شرعی احکام کو دھیرے دھیرے لانا تھا. معاشرے سے جوا, شراب, زنا, شرک, ننگا طواف, غلامی, جھوٹ, نفرتیں مٹا کر پوری سوسائٹی کو ریفارم کرنا تھا, اور یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا. پہلے 13 سال کیا پہلے حرام 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 نہیں بتایا گیا, پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑا گیا. دس از وائی مائی فرسٹ, میں نے آپ کو جو بگننگ آف دا سیشن میں بتایا تھا کہ مائی فرسٹ مشن از ٹو کنیکٹ ایوری بڈی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلے 13 years توحید کے اوپر کام کیا گیا. باقی احکامات بعد میں آئے. میراج میں تو نماز 2nd year آف ہجرہ میں جو ہے صوم اور زکوٰۃ 6th year آف جو ہے اس میں کیا ہے حج آئے. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے. تو اس لیے مائی مشن از ٹو کنیکٹ ایوری بڈی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, تاکہ احکامات ایزی ہو جائے. پھر اس کا نزول آپ کے اوپر آسان ہو, کیونکہ یہ بہت سختی آپ کے اوپر ہوتی. سخت کڑاکے کی سردی میں بھی آپ کو پسینے نکلتے جب وحی اترتی. تو آپ سوچئے کہ اگر پوری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر جاتی تو کیسا ہوتا. اور سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر تو وہ دب گیا ہوتا یا پھٹ گیا ہوتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. تو اگر پہاڑ دب گیا ہوتا اور پھٹ گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ پوری وحی ایک ساتھ اپنے اوپر لیتے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے کے اوپر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس لاپ کے اوپر سو رہے تھے, تو ایسا ان کو لگا کہ بس اب خلاص. تو آپ دیکھیے تو اتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لینا بھی بہت مشکل ہوتا. دین پریزرویشن آف قرآن, موسٹ آف دا صحابہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, تو رائٹنگ مٹیریلز بھی اویلیبل نہیں تھے. تو یاد کرنا بھی تھا, سمجھنا بھی تھا, عمل کرنا بھی تھا, پرزرو کرنا بھی تھا. اب آپ کے دل میں سوال ہوگا کہ پہلی کتابیں بھی تو دھیرے دھیرے آتی, اگر اتنے فائدے ہیں دھیرے آنے کے, تو پھر پہلی کتابیں تورات انجیل بھی دھیرے دھیرے کیوں نہیں آئی؟ سب سے پہلی کتابیں ایک وقت ایک قوم ایک پلیس کے لیے آئی, تو صرف ان کی اصلاح کی باتیں اس میں تھی.
پچھلی کتابیں موجزانہ نہیں تھی, قرآن موجزانہ ہے. اگر پچھلی انبیاء سے آگے کے انبیاء کو کنیکٹ کریں گے تو پھر ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہی ہوئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام تھے, پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء اکرام آئے, تو ان کے اوپر سب کے اوپر اگر ہم دیکھیں ٹکڑے ٹکڑوں میں ہی آئی. اللہ تعالیٰ کے جو میسیجز تھے ٹکڑے ٹکڑوں میں آئی, لیکن فائنل ریولیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کے اوپر ٹکڑے ٹکڑوں میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کے لوگوں کے لیے نبی بنائے گئے, تو اس میں پچھلی کتابوں کے ایسینشیلز بھی ہے, آگے کے تمام لوگوں کے لیے احکامات بھی ہے, پلس سب کے لیے جو ہے ہدایت ہے, اس لیے جو ہے قرآن اس طرح آئی. اب ہم آئی تھنک وی ول اسٹاپ آور ڈسکشن ہیئر اینڈ وی ول ٹیک کوشچن آنسرز. پلیز ڈونٹ گو, بی ہیئر ان دا سیشن. آپ کے لیے جلدی ہی جو ہے لنک فار دا لائف کوئز ول بی پوسٹڈ ہیئر. شیخ شاہینہ is saying فیضہ باجی explanation is very fabulous, just love you باجی, جزاک اللہ خیر. کیا وہی آڈیو فارم میں آتی تھی؟ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینیٹلی ریٹن فارم میں تو نہیں آتی تھی. اٹ واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھتے, پھر اس کے بعد ان کو واپس پڑھ کے بھی سناتے. سو ڈیفینیٹلی اٹ واز این آڈیو فارم اونلی. کین یو پلیز پوسٹ دا کوئز؟ یس وی آر. رابعہ خان ماشاء اللہ ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ سو کلیئرلی. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. And I really thank and acknowledge each one of you for being here. اور دوسری چیز آج کا انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب کے اوپر ہوگا, لیکن it will take a little time, maybe a week for it to get on the YouTube. Second is کا جو ہے سیشن we will start exactly at 9 o'clock, تو پلیز 9 o'clock پر رہیے. تیسرا, this link can be shared with everybody, تو آپ اس کو out of جو ہے DA بھی شیئر کر سکتے ہیں. Yes سمیرہ فاطمہ, what is your question? مائی ڈیئر سسٹر, یہاں پر گوگل فارم کا کوئز, لائف کوئز جو ہے فارم یہاں پر پوسٹ کر دیا گیا. پلیز گو اہیڈ اینڈ اٹمپٹ دی کوئز. سمیرہ یو کین آسک یور کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ کوشچن تھا کہ قرآن وحی میں جب نازل ہوئی تو پورا اسمبل, مطلب جو بھی وحی کے تھرو قرآن نازل ہوئی, ہر آیت اسمبل ہوئی قرآن میں, یا تو پھر تھوڑے, میں ایسا سنی تھی کہ تھوڑے آیت سے جو مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ مطلب اسمبل نہیں کرے اس کو, جو بھی وحی میں نازل ہوئی. اسمبل کرنا یعنی قرآن کا ایک حصہ بننا. میں آپ کو وہی, ہاں آپ اسٹارٹنگ سے تھے, میں وہی آپ کو بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو آتی تھی قرآن بھی ہوتی تھی, قرآن کا حصہ بھی ہوتی تھی, قرآن کا حصہ نہیں بھی ہوتی تھی. قرآن کا جو حصہ نہیں ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز ہوتی تھی جو احادیث کی شکل میں ہم کو. اچھا اچھا سمجھے آپ؟ تو قرآن کا حصہ ہوتی تھی, قرآن کا حصہ نہیں ہوتی تھی. جو قرآن کا حصہ نہیں ہوتی تھی وہ احادیث کی شکل میں آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انسٹرکشنز اللہ کی طرف سے دے. پھر ہم یہ بھی لیے کہ وہ اترتی اللہ کی طرف سے ہی تھی, لیکن پھر قرآن میں کیا ڈفرنس ہے اور جو قرآن کے علاوہ پر وحی ہوتی تھی اس میں کیا ڈفرنس تھے. وی ہیو الحمدللہ ٹیکن دس ان ٹوڈے سیشن. ڈن وتھ کوئز. کوئز کے ریزلٹس کل بولوں گی میں انشاءاللہ تعالی. اینڈ جسٹ ویٹ, کب کوئز بند ہونے والا ہے, میں لیٹ می, یہ لائف کوئز ہے تو اٹ ول سیشن جو ہے ڈی لنک ہو جائے گی وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. یس شہناز بیگم, شہناز یو کین انمیوٹ یور سیلف اینڈ اسپیک. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, وہ حدیث قدسی اور قرآن میں مطلب حدیث قدسی سب پہچانے جاتے تھے کہ حدیث قدسی ہے. دیکھیے حدیث قدسی جو رہتی نا, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں, اس طرح اللہ کے ورڈز میں ہوتی ہے, ڈائریکٹ ورڈ, فرسٹ پرسن مل گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن باجی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے وہ, تو جبرائیل علیہ السلام ان کو بتاتے, سمجھاتے, قرآن پڑھاتے, ان کو بولتے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے, پھر قرآن کو ریوائز کراتے. تو اٹ واز ویری کلیئر. آپ کے ٹیچر آپ کو جو بولتے ہیں آپ کو بالکل سمجھ آتی ہے نا کہ دس از دس, دس از دس, یہ اس چیپٹر میں ہے, یہ اس چیپٹر میں ہے. تو ان کو ڈائریکٹلی سمجھانے کی ان کو تھے نا جبرائیل علیہ السلام بتانے کے لیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. پھر جو قرآن کا حصہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے, صرف یاد بھی نہیں دلاتے بلکہ وہ پورا ریوائز بھی کرواتے, اور صرف ایک بار نہیں, ایوری ایئر ریوائز کرواتے. تو کیسے نہیں پتہ چلتا, آپ بولیے. جزاک اللہ. وہی ہے کہ
استحاضہ میں نماز قرآن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یس. استحاضہ میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, روزے بھی رکھ سکتے ہیں, ایون سیکشل انٹرکورس بھی کر سکتے ہیں. میں بولی تھی فقہ کے کوسچنز نہیں پوچھنا, پھر بھی چلو قرآن سے ریلیٹڈ تھا. جزاک اللہ خیر. نازنین جزاک اللہ خیر میم, اٹس ٹچ ڈیپسٹ ٹو our hearts. love you ma'am, love you too dear, and may Allah love us all. آمین. اب سے love you all نہیں, may Allah love us all بولنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی میں بھی بہت زیادہ حریص ہوں. جزاکم اللہ خیر everybody. جزاک اللہ خیر فائزہ میم. الحمدللہ that I'm a student of DA explained in such a fabulous way and each and every understand. جزاک اللہ. Yes, those who want to leave can leave. استاد اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول کرے اور بہترین اجر دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کوئز کہیں ہے؟ somebody please post the link of quiz again. جزاکم اللہ خیر. یس نکھت جبین. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, explanation was very nice ma'am. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Actually, I want to know the difference between the fabricated hadith and weak hadith. فیبریکیٹڈ حدیث یعنی کوئی اپنے من سے دل سے بنا لیے اور اس کو بول دیا کہ حدیث ہے. Okay. اس کو موضوع حدیث بولتے ہیں, which was not said by آپ صلی اللہ علیہ وسلم only. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہی نہیں تھے وہ ورڈز. کوئی تو بھی بیچ میں سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے تھے بول کے ورڈز بول دیے بنا دیا اس کو. دیٹ از فیبریکیٹڈ حدیث. ویک حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لنک ملتی لیکن کہیں نہ کہیں چینج ہو جاتی, اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی, اس کی اوتھینٹسٹی پہ تھوڑا ہے. Okay. Jazakallah khair ma'am. Jazakallah khair. وہی کہ یس زہرا. زہرا فاطمہ ایک منٹ, آئی تھنک یس ناؤ یو کین انمیوٹ یور سیلف اینڈ اسپیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو وہی کا تھا, کمپلیٹلی آڈیو تھا نا, لیکن میں کہیں پڑھی تھی کہ جو پہلی فرسٹ وہی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق, وہ جو ہے نا ریٹن فارم میں آئی بلکہ پڑھی تھی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہی نہیں جانتے تو ریٹن فارم میں کیسے آتی مجھے بتائیے. اچھا, سمپل سا کوسچن which your wisdom also can answer it. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تو پھر کبھی بھی آپ کی پوری حیات میں آپ پڑھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری کمپلیٹ حیات میں he did not know reading and writing. ایون قرآن جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں لکھی جاتی ہے وہ صحابہ اکرام جس کو رائٹنگ آتی تھی ان سے لکھواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آتی ہی نہیں تھی. اچھا پھر جو خط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے علی رضی اللہ تعالیٰ لکھوائے وہ جو خط لکھوائے تو لکھوانے کے بعد میں آپ ایک بار ریڈ نہیں کرتے تھے وہ خط؟ نو, پھر پڑھواتے تھے ان سے پھر سنتے تھے. اچھا پھر یہ جب پہلی وحی کی جب ہم معنی دیکھتے ہیں اس کا, اقرا بسم ربک الذی, پڑھو اپنے رب کے نام سے, تو پڑھو ریڈ. تو لکھاوا نہیں آیا تھا, بس ایسے ہی پڑھو. اوکے ٹھیک ہے مجھے جزاک اللہ خیر. بھیا کی یس فرا سلطان. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ ابھی آپ ویک حدیث اور موضوع حدیث فیبریکیٹڈ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر فیبریکیٹڈ ہے کوئی تو حدیث کا نام ہی کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے کو معلوم کیسے ہوگا کہ یہ چیز فیبرک کوئی منظر کہانی؟ بہت زیادہ ریسرچ اس کے اوپر بہت علماء اکرام کیے تو اس کے بعد جو ہے یہ پتا چلا کہ دیکھیے بہت سارے لٹریچر میں ہم کو بہت ساری چیزیں ملتی ہے. تو لیٹر آن جب بہت ریسرچ کیا گیا, اس کی چین آف نریٹرز کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ نہیں یہ تو فیبریکیٹڈ ہے. تو بٹ اٹ از اسٹل دیئر ان دی لٹریچر سنس a lot of work has been done on it. Okay, got it. Thank you. جزاک اللہ خیر. کون بات کی ابھی کہ شاہین تھے؟ شاہین ڈیڈ یو اسپیک نا؟ کون بات کی؟ میں نام نوٹ نہیں کی. میم فرا سلطانہ میں بات کروں. اوکے شاہین یو کین اسپیک نا. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسا آپ یہ خواب کا بول رہے تھے تو مجھے ایک بار ایسا فجر نماز سے پہلا خواب آیا کہ ایسے کوئی جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں وائٹ کپڑے میں, اور آگے ایک ہے کوئی, تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. پتہ نہیں کس کو پوچھ رہی ہوں لیکن خواب میں پوچھ رہی ہوں تو بول رہے کہ یہ صحابی ہے سب, اور آگے جو فرنٹ میں جو جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
تو مجھے ایسا ان کا بیک دکھا اور لمبے بال, شولڈر تک ان کے بال, اور ایک کپڑا ان کے شولڈر پہ رکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد الارم یہ ہوا اور میں اٹھ گئی فجر کے لیے. تو مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا خواب تھا میرا وہ. دیکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں بتائے نا. شیطان کی طرف سے یوزلی ہوتا ہے تو نا شیطان شریعت کے احکامات کے خلاف آپ کو کوئی حکم دے گا. جیسے اگزامپل میں بول رہی ہوں, شیطان آپ کو کسی اور کی شکل میں آ کے یہ کہے کہ تم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعوذ باللہ, اور یہ کہے آج سے تمہارے نماز معاف, آج سے جو ہے تمہارے اتنے ہائی رینکس ہو گئے کہ تم عبادت نہیں کرو گے تو چاہیے. تو شیطان یوزلی آپ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس میں تو آپ نے اچھی چیز ہی دیکھی. اور مجھے طرف سے ہوگی کچھ بھی نہیں اس کے بعد پتا چلا, اور میں بہت تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری ہی دینا چاہ رہے تھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ رکھے, آمین انشاءاللہ آمین آمین. جی وہی ہے کہ جی سمیرہ. جی سسٹر, ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ قرآن جب الگ الگ وقت پر نازل ہوا نا, تو جب اسمبل ہو کے شب قدر کے دن اللہ تعالیٰ نازل کرے, اس کو اسمبل کیسا مطلب حضوری, مطلب یہ سورے کے بعد یہ سورہ آنا, پھر اس وہ میں انشاءاللہ کیسے بک فارم میں آئی کل پرسوں ہم لوگ لیں گے انشاءاللہ. اٹ از دیر ان یور کورس, تھوڑا صبر کر لیجیے. وہی ہے کہ یس شکیلا شیخ. السلام علیکم. میرا وعلیکم السلام. جی تو آپ کے قرآن کی ڈیفینیشن میں آپ بولے آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے, تھوڑا لاؤڈ بول سکتے آپ. اوکے, قرآن کی ڈیفینیشن جب بتا رہے تھے نا, آپ بات بولے تھے کہ اٹس اے پارٹ آف اللہ کلام. سو واٹ ڈز دی پارٹ آف اللہ کلام, یہ کس معنی میں بتایا؟ پارٹ آف اللہ کلام مطلب اٹ از ناٹ کمپلیٹلی اللہ کا بس اتنا ہی کلام ہے, نہیں ہے. اللہ کے کلام کا ایک حصہ ہے, جیسے حدیث قدسی ایک کلام کا حصہ ہے, تورات ایک کلام کا حصہ ہے, انجیل ایک, اور کیا کیا ہے, جیسے وہ کن کہتے ہیں, دوسرے کریشنز کو حکم دیتے ہیں, فرشتوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. تو اٹ از جسٹ اے اسمال پارٹ آف اللہ کلام. اللہ کے کلام کا ایک حصہ قرآن ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یس نجمہ بانو. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہم اللہ کے رسول کو امی کہہ سکتے کیا باجی؟ کیونکہ اللہ کے رسول تو نہیں پڑھے نا. میں پرہیز کرتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے سے, لیکن کہہ سکتے ہیں. امی کا مطلب ان پڑھ ہونا, لیکن ان پڑھ ان دا سینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ نہیں جانتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نالجبل پرسن کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں. تو مجھے اچھا نہیں لگتا, تو آئی ڈونٹ سے ہم امی. لیکن قرآن میں بھی ایک جگہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ نہیں جانتے اس سینس میں یوز کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ being not having knowledge یا not being an educated اس سینس میں نہیں یوز کر سکتے. جی جزاک اللہ باجی. وہی ہے کہ السلام علیکم. یس ریشما پروین. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لیول 1 سے ہوں. جی مجھے سیکشن میں آنے کے بعد میں لیول 1 سے ہوں. جی اس سیکشن میں آنے کے بعد میں بہت کچھ سیکھی, اور میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں ایک بار. آ جائیے میرے گھر, میرا گھر کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے. اب ویڈیو پہ کیوں نہیں دکھتی, میں جتنی ویڈیوز دیکھتی ہوں آپ صرف موسٹلی اسٹیج رہتے. جی گھر آئیے, گھر آ کے ملیے آپ پھر سے انشاءاللہ. جی شکریہ. یا آپ ایک اور کام یہ کریے کہ نیکسٹ لیول میں نا میری ٹیم لیڈ کی ٹیم جوائن کر لیجیے, بیس سی آن ویڈیو. یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس کہ میرے سٹاف کے ساتھ جو میرے ٹریننگز ہوتے ہیں تو اس میں آئی ڈونٹ کور مائی فیس. باجی سب کے لیے یہاں پر یس all تعلیم القرآن students are invited and they are most welcome to join our leadership program. ہماری لیڈرشپ پروگرام جو جوائن کرتے ہیں ان کو ایوری ویک جو ہے لیڈرشپ ٹریننگ ملتی ہے فرام می, ڈائریکٹلی فرام می الحمدللہ. بٹ اس کے لیے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی دا ٹیم لیڈر. And Tajweed team also, Tajweed teachers also, they can also join, but they have to be under training of Ustaza Amina. باجی ہم لوگ ممبئی والے کیسے ملیں گے آپ سے؟
मुंबई दुआ करिए कि मैं मुंबई आऊंगी इंशाल्लाह 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 हमको भी मिलना है। लीडरशिप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह मिलाएंगे हमको हम दुआ इंशाल्लाह। करते हैं कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में मिलाए नहीं मिलाए तो अल्लाह ताला प्लीज 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 हमको जन्नतुल फिरदौस आला में साथ रखे आमीन मैम अगर आपको मिलने के लिए लीडरशिप देना पड़े तो स्टूडेंट कोई भी नहीं रहेगा लीडरशिप में आ जाएंगे अगर हमें से मिलने लीडरशिप लेना पड़ेगा ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे आप लोगों के लिए यकीन मानिए अभी जब मैं हैदराबाद में आई विल टेल यू हैदराबाद में जब हम लोग की कभी कोई हम लोग ऐसी इनवाइट करते हैं ना स्टूडेंट्स कभी शादियों में उसमें नोबडी कम्स एंड मीट मी सब अपने अपने टीम लीडर से मिलते हैं वो लोग सेलिब्रिटीज रहते हैं खाली देखते रहती हूँ टीम लीडर्स आर माई लीडर्स आर सेलिब्रिटीज तो इंशाल्लाह ताला उस्ताद तफसीर वाले भी टीम लीडर बन सकते हैं क्या? जी बन सकते हैं जज़ाकल्लाह खैर यस ज़हरा फातिमा रेशमा आपको और कुछ बोलना है जी जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ओके जज़ाकल्लाह खैर यस ज़हरा अस्सलाम वालेकुम बाजी ये थोड़ा ये ख्वाब का उन्होंने पूछे तो उससे रिलेटेड था जानने वाले बोले थे लेकिन बहुत ही ज्यादा वो ख्वाब है मतलब बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया ख्वाब है तो बेकार और घटिया ख्वाब आप देखे तो जाने दीजिए उसको छोड़ दीजिए उसको डिस्कस मत करिए और मैंने देखी कोई और देखे और अब मैं क्या करूं ये क्या चीज है देखिए कुछ नहीं होता देखिए ख्वाब में कोई बेकार और घटिया और गंदी चीज देखे ना बस अल्लाह की पनाह मांगिए अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला में अल्लाह प्रोटेक्ट अस क्योंकि ख्वाब ना 3 तरीके के होते एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है खुशखबरी ये अभी हम लिए जो 1/46 पार्ट ऑफ नबूवत है सेकंड इज शैतान की तरफ से ये भी हम लिए थर्ड इज जो हम दिन भर सोचते हैं दिन भर हम जो हमारे जहन में ख्याल होता है तो वो हो सकता है तो 3 में से कोई भी टाइप का हो सकता है लेट्स नॉट मेंशन अगर वो ख्वाब वीकली बेसिस पे रिपीट हो रहा अल्लाह ताला दुआ करिए बहुत ज्यादा परेशान है तो अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि या उसमें 2-3 चीजें हो सकती है एक कि अल्लाह ताला की तरफ पलटना और अल्लाह ताला से दुआ करना 2 कि उस ख्वाब में अगर कुछ उनको ऐसी नजर आ रही है कोई चीज जिसमें अमल नजर आए कि जिसको आपको करेक्ट करना है जिसको आपको सही करना है तो दैट वी डू इंशाल्लाह और शैतान की तरफ से है तो मे बी अस्कार नहीं हो रहा दुआएं नहीं हो रहे प्रोटेक्शन नहीं ले रहे अल्लाह ताला की तो शैतान की तरफ से हो सकता है तो आप अपनी आयतुल कुर्सी पढ़िए और खुल पढ़िए शाम के अस्कार पढ़िए और रात का पूरा प्रोटेक्शन लेकर सोइए तो इंशाल्लाह नहीं आएंगे अगर शैतान की तरफ से है तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर यस फैज़ा फिरासत अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी कैसे हैं आप मैं ठीक जी ये जो है ना वो ये जो फैब्रिकेटेड हदीस और ये तो वो मेरे ख्याल से वो फैब्रिकेटेड हदीस जो है जो ऑल द वे सीधा जाके कोई सहाबी जो स्टोरी उन तक नहीं कनेक्ट होता नहीं होता जी बस में कोई डाउट है कि वो कनेक्ट नहीं होता और ये जो वीक हदीस है वो शायद ताबीन तक ही रह जाता और फिर वो कनेक्शन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है अहादीस के वीक होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इट कुड बी चेन कनेक्ट होती है कहीं नहीं होती है कहीं एक सहाबी की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कुछ होता है देयर आर वेरियस रीजंस या वेरियस बहुत सारी चीजें होती है जो उसको वीक करती है या मौजू करती है दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट साइंस ऑफ अहादीस तो उसको यहाँ पढ़ लेना आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बट ये है कि इतना समझ लीजिए कि फैब्रिकेटेड आर टोटली फैब्रिकेटेड इट वाज नॉट सेड बाय अल्लाह वीक का जो है थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी के ऊपर थोड़ी सी शेकन वो चीज है क्योंकि एक ये आप जो बोल रहे हैं वन ऑफ द फैक्टर्स है नॉट ओनली द फैक्टर जज़ाकल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम यस शफी उन्निसा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी वही के बारे में डाउट था मेरे को मतलब पहला वाला जो आप बताए थे खुफिया पैगाम और सीक्रेट मैसेज तो दूसरा वाला नेचुरल ऑर्डर और लॉस ऑफ नेचर हाँ लॉस ऑफ नेचर के बारे में जी मैं ये ना वही के बारे में नहीं बताई ये क्या बताई कि वही वर्ड कुरान में किस किस सेंस में यूज किया गया
جی جی ٹھیک ہے. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ پیغام, سیکرٹ میسج. لیکن لاز آف نیچر کے لیے بھی قرآن میں آیا, اینیمل انسٹنکٹ کے لیے بھی قرآن میں یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات جانا, شیطان کی طرف سے, یہ ورڈ قرآن میں وحی کا اس سینس میں یوز کیا گیا ہے. لیکن جب ہم رسولوں کے اوپر وحی دیکھتے ہیں تو دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف وحی جو عام انسان کے اوپر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ جی باجی, جزاک اللہ خیر. پروینہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Those have put your questions in the chat box. Don't worry, I'm not going anywhere. I will answer all the questions and will go. Just be patient. ان کے ہونے کے بعد میں ادھر آتی ہوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ, یا پھر ایک دو ادھر لینے کے بعد ادھر کرتی ہوں میں. یس فرینہ. جی باجی, اکثر خواب سے روتے ہوئے اٹھتی ہوں میں فجر میں, تو کوئی الگ سمٹمس تو نہیں ہے باجی؟ کیا ہوتا؟ اکثر روتے ہوئے اٹھتی ہوں میں خواب میں فجر میں, زیادہ روتے ہوئے اٹھتی ہوں. اذکار پڑھیے, دعائیں پڑھیے, اذکار پڑھیے, فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے, الارم رکھ کے کہ تہجد میں اٹھیے. ٹرائی ڈفرنٹ میتھڈز انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ باجی. بھیا کی السلام علیکم. جی تسنیم. اور اکثر روتے ہوئے بھی انسان جب اٹھتا ہے جب دن بھر بھی نا اسٹریسفل گزارتا ہے, تو آپ دن کیسے گزار رہے یہ دیکھیے کہ کیسے اسٹریس میں ہے, کیا ہے, کم آؤٹ آف دا اسٹریس. یس تسنیم. دن کا جو اسٹریس ہے وہ انسان اکثر صبح روتے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو جی؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. مجھے پہلے آپ کو حق کرنا ہے. جی باجی, آج کا لیسنس کے بارے میں تو کچھ نہیں مجھے اچھے سے سمجھ میں آیا, اور کچھ ہے میں پوچھوں کیا باجی؟ کچھ باجی, اکثر مہندی لگاتے ہیں نا, کل میں ایسے ہی مہندی لگائی تھی فنکشن ہے تو ایک نے کہا کہ ایسی مہندی لگانا نماز میں ہوگی. مجھے تو فکر لگنے لگی جب سے. Those who want to leave can leave the session, yes. Those who have completed the quiz, those who want to leave the session can definitely leave the session. Those who want to be here can be here. I will answer all the questions and will go. میں اس میں بولی تھی نا کہ فقہ کے questions آنسر نہیں کروں گی, لیکن مہندی سے کچھ نہیں ہوتا, مہندی سے نماز ہوتی, سب بیکار باتیں ہیں. میں آپ کو اپنے مشن اینڈ ویژن میں بتائی تھی, دیکھیے کہ میں کریکٹ اسلامک نالج ہر انسان تک پہنچانا چاہ رہی ہوں. And this is my mission. تو یہ جو بیکار کے باتیں بولتے نا, مہندی لگائے تو ایسا نہیں ہوتا, یہ کرنے سے ایسا نہیں ہوتا, وہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے, یا وہ کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے. And I just want everybody to know. And قرآن اگر آپ پوری, and یقین مانی قرآن آپ پوری تفسیر کر لیں گے نا, تو you will definitely know what Allah subhanahu wa ta'ala has presented the beautiful religion to us. Alhamdulillah. جزاک اللہ خیر. یہ شاہینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی, آپ کا یہ تعلیم القرآن کا ہے نا, وہ لائف چینجنگ سیشن ہے. تو واقعی میں باجی سچ میں لائف چینجنگ ہے. میری لائف میں تو الحمدللہ بہت, مطلب ڈپریشن میں تھی باجی, لیکن جیسے ہی میں پہلا جز ختم کری تو خود پہ کانفیڈینس آیا, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے, اور خود کے ماحول میں چینجز لانا ہے, خود سے ہی بدلاؤ لانا ہے باجی, یہ سمجھ میں آیا. تو الحمدللہ باجی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, اور بہت سارے سیکھی, قرآن کی تفسیر سیکھی اور سمجھے, اور اس پر عمل کرے باجی. جزاک اللہ خیر. اللہ خیر باجی, لو یو باجی. سچ میں ایسا آن لائن کورس رکھے آپ, بیٹی اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تھینک یو باجی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ فار ٹرسٹنگ می, فار کمنگ ہیئر, فار everything. May Allah love you, love us. آمین. جزاکم اللہ خیر. تھوڑے سے چارٹ میں دیکھیں گے کیا ہے. Alhamdulillah, excellent and heart touchy explanation. May Allah bless all of us, learn and understand the Quran and follow and bless you all. Sumaira Tabassum, Jazakumullah khairan kaseeran ustaza, اتنا اچھا explain کیا آپ نے, اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین 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 آمین. جزاک اللہ خیر. شاہین, lovely, beautifully explained each and everything. So vast, so much knowledge. Alhamdulillah. Then quiz done ہے تو وہ I'm not reading.
Then Asima Khan is saying, Jazakallah, love you, Ustaza, and love your superb team. I love you too, and I love my superb team also. Rabia Khan, Assalamu alaikum, Ustaza. It is thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, definitely, because I'm having a holiday and I could listen to your session and get knowledge from your session. Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge and more energy to conduct such sessions. Love you so much and love you too so much. Test done. Shabana Zareen. I'm Shabana Zareen. I've met in Bangalore. I hope you remember me. Yes, I remember you. May Allah bless you. I have become so close to you after your meeting. Whenever I listen to your audios, I feel as if you're talking to me and I will understand very well. It's become a habit to listen to your audios. If I don't listen, I feel I'm missing something. Alhamdulillah. Samina Hussain, today it's raining here in Dubai. Alhamdulillah, I could attend your session after taking my classes online. I was so nostalgic listening to you in Quran session as it took me back 14 years to Riyadh. Samina जो मेरे साथ रियाद में थे, वहाँ पे लाइव सेशंस में आते थे. Love you for the amazing session as always. And you know वो जो डेली के पोस्ट होते हैं, वन जो मोटिवेशनल पोस्ट होते हैं DA के नाम से, Samina is the one who makes it and Samina is the one who posts this in all the groups. जो आप लोग समझते होंगे मैं बना रही हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ, समीना बना रही है फ्रॉम दुबई. तो उस्तादा जज़ाकल्लाह खैर, may Allah bless you in both the worlds. Ameen, ameen, ameen. Yes, Ruman, you can unmute yourself and speak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry I joined the session very late, but जब मैंने join किया ये dreams के बारे में बात हो रही थी. अभी I was traveling for the past 2-3 days, but जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, I had this dream. What I just want to know, मतलब ख्वाब में ऐसे कुएं में शहद देखना, ये क्या शहद से भरा हो? तो अच्छा है ना. May Allah Ta'ala bless you with the sweetness of all the iman and knowledge and good things. नहीं, ये ऐसा था कि जैसे चल रही हूँ कि रेत के जैसा है, जहां जहां कदम रखे छोटे छोटे या एकदम इतना बड़ा, मेरा बच्चा उस पे ऐसे खेलने नीचे उतर रहा है. वैसे मुझे डर है कि कहीं गिर ना जाए, मैं पकड़ रही हूँ. आप लोग डर रहे ना तो इंशाल्लाह नहीं पकड़ेंगे. वैसे ख्वाब किसी को बोलना नहीं चाहिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे. सो मेनी पीपल हियर, सो आई डोंट एनकरेज यू पीपल टू टेल अबाउट योर ड्रीम्स हियर. सबसे पहले तो ना interpretation of dreams, it's a very big science जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई थी. I'm not pro at it. I just know a little part of it and I can just नहीं मुझे लगा कि आप उसके बारे में. तो it was not like that. and हमको जब भी ख्वाब आए ना तो don't worry about the interpretation. You just make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, hand over everything to Allah subhanahu wa ta'ala, and don't ever tell your ख्वाब to anybody except your well wisher if you know, and except कि your well wisher knows the interpretation and how to interpret it. So don't tell it to anybody, okay? Jazakallah khair. Yes, Sara Fatima. Assalamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair to everybody, and I want to सारा की आवाज सुन के मेरे को ये बात का ख्याल आया कि सारा थोड़े नींद में से दिख रहे, तो जरूर उन्हें कोई ऐसी जगह पे होंगे जो सुबह सुबह होगी. तो आई एक्नॉलेज ईच एंड एवरी पर्सन हियर जो रात में उठ के बैठे होंगे, कोई सुबह उठ के बैठे होंगे, कोई काम से बैठे होंगे. जज़ाकल्लाह खैर. सॉरी सारा फॉर इंटरप्टिंग यू. यस जी बार बार ये अच्छे ख्वाब नहीं आ रहे, बंदर सांप ऐसा दिख रहा सिपलक, तो उसके लिए दुआ कर रही हूँ लेकिन फिर भी बार बार दिख रहे हैं, डर हो रहा. तो इसके लिए क्या पढ़ना? और सुबह शाम के अस्कार पढ़िए बस, अल्लाह ताला से दुआ करिए बस. देखिए दुआ कर, फिर देखिए थोड़ा मेरे लिए आप भी दुआ करिए. इंशाल्लाह याद रहे तो मैं जरूर दुआ करूंगी. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे. एक बात मैं आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को बताई कि माय मिशन इज टू कनेक्ट एवरीबॉडी टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी. हम लोगों को बहुत सारे फियर्स होते हैं अपने दुश्मनों से, हमसे जो लोग हसद करते हैं उनसे. कभी कभी हमको ये होता है कि फुला ने हमको जादू करा दिया, फुला ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, या फुला हमारे अगेंस्ट में भी कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखिए कि अल्लाह के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी ग्रेट, इतनी अजीम हस्ती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अगर पूरी दुनिया के गंदे घटिया इंसान मिल जाए तो भी वो अल्लाह के सामने एक हकीर कीड़े जितने भी नहीं.
تو اگر کوئی ہم جو ہے اللہ کے پروٹیکشن میں چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. At that moment itself you go into the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. پوری دنیا کے شیطان، پوری دنیا کے گھٹیا انسان، پوری دنیا کے جادوگر، پوری دنیا کے ہمارے دشمن مل کے بھی ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے if we are in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کو اللہ پہ اتنا یقین ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں جانے کے بعد، اگر اذکار پڑھنے کے بعد، اگر دعائیں پڑھنے کے بعد، اللہ کے اوپر یقین کے باوجود اگر ہم کو ہمارے دشمنوں سے ڈر ہو رہا ہے، there we need to check our ایمان، there we need to check کہ کیا مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا مجھے اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. تو that is shaken there. We need to check our ایمان there. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. کبھی بھی یاد کریے ہمارا کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اللہ کے سامنے حقیقت کی راہ ہے. So I give myself in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. خلاص. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. دعا کریے میرے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دشمنوں کو پورے ختم کر دے انشاءاللہ. آمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس رضوانہ. ایران is saying جزاک اللہ خیر استاذہ. ایز یوزول آج کا سیشن بہت ہی ہارٹ ٹچنگ. ویٹنگ فار ٹمارو سیشن. اس کے بعد موسٹ لائولی کلاس عابدہ اشرف ماشاء اللہ may Allah bless you all. دین شہناز بیگم باجی قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کمپلسری ہے کیا؟ فقہ کے آنسرز میں نہیں کروں گی یہاں پہ. فقہ کے نا نیا سیشن شروع ہونے والا عید کے بعد جب آئیے. یس it's so glad to see you. رضوانہ how are you? یہ تو ایکچولی 17 جوز کا جو سیشن تھا میرے سے مس ہو گیا. بہت زیادہ بزی تھی تو میں یہ مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی، تو اسی لیے ماشاءاللہ بہت دن کے بعد. جی السلام علیکم. آپ کیسے ہیں باجی؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. بہت دن کا آپ کو بھی دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. امیزنگ سیشن تھا اور مجھے بہت زیادہ اچھا سمجھ میں آیا. اینڈ دین نئے تھا کہ اٹس آپ جوائن کریے، کیونکہ میں آئی تھنک 3 سال سے جڑی ہوئی ہوں پینڈیمک سے. تو اٹس ریئلی امیزنگ. اور مطلب اٹس میرے پاس ورڈز نہیں ہے، آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آئی ڈونٹ نو، لیکن کیونکہ نا آپ کو کئی بار سچویشن ایسے رہتے کہ آپ کو معلوم نہیں رہتا کہ آپ کیسے ہینڈل کریں یا کیا کریں. سمجھ رہے سسٹرس آپ، لیکن آپ کو نا آپ کے گروپ کے جو سسٹرس رہتے ہیں وہ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے، ایون آپ وہ لوگ کے پاس کچھ بھی نیگیٹیوٹی نہیں رہتی، وہ اتنے اچھے سے سپورٹ کرتے اور اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے اور کوئی بھی کریٹیسائز نہیں کرتا یہاں پہ آپ کو. سمجھتے ہیں؟ تو آپ لوگ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جوائن کریے اور فائدہ اٹھائیے. اور فیس بھی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے. آپ لوگوں سے میری دل سے گزارش ہے کہ پلیز جوائن کریے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ میری بھی جو نالج ہے، میں جاب کرتی ہوں، میں کبھی کبھی جب بھی فری وقت ہے میں پلے کر کے اسپیکر پہ سنتی ہوں، کیونکہ میں کام بھی کرتی ہوں. تو آئی ڈونٹ کیئر لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی نوٹس کے لیے مشکل ہوتی، لیکن گروپ میں جو ہم لوگ طیبہ باجی کوشچنس بناتے ہیں ہر پارٹ کے، تو وہ لوگ اس میں ڈالتے تو میں اس سے ریوائز کرتی ہوں، تھوڑا سا ہیلپ بھی ہو جاتی. گروپ میں کچھ بھی پوچھے تو وہ لوگ کلیئر بھی کرتے ہیں. ریئلی اٹس امیزنگ. اور آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں پیچھے ہوں، یا وہ لوگ اتنے اچھے سے موٹیویٹ کرتے جب بھی آپ لو فیل کرتے، جب بھی. اٹس ریئلی امیزنگ کورس ہے. میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟
Jazakallah khair, Rizwana. Lovely to hear you. Just want to hug you tight. Definitely, our Darul Arqam family is a very sweet family. I invite all of you to join our courses. Talim al-Quran is a life-changing course. Tajweed al-Quran is also an excellent course. और उसके अलावा पे बहुत सारे courses आ रहे हैं, आते हैं, चलते हैं. Self development courses are also excellent courses. तो प्लीज ज्वाइन आवर डीए फैमिली, बिकॉज हमारी फैमिली के पास जितना प्यार मिलेगा ना कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह. पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, अल्हम्दुलिल्लाह. बिकॉज वी ऑल मीट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और आपको कहीं और दूसरी जगह पे ऐसा नहीं मिलता को दूसरे मतलब कोई किसी के बारे में कुछ बोलते, इधर कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, हमेशा पॉजिटिव रहते, हमेशा. जैसा साहबा कराम, एक हदीस थी जो उस्ताजा बोल रहे थे कि मतलब अगर कोई तरह कोई तो मतलब क्यों से बोलो, कभी इतनी बार में बात कर थोड़ी, तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. माशाल्लाह तैयबा बाजी अगर सुन रहे हैं तो रियली मैं रिप्लाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो बस बिजी हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. Jazakallah khair Rizwana for sharing this. Jazakumullah khair everybody. Fatima, lots of love to you Baji. For the sake of Allah, want to hold you tight and hug you. You are an ocean of knowledge. Love you. Me too want to hug you. Then love you के बहुत सारे हैं. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह के भी बहुत सारे हैं. फिर रेशमा इज मैम, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, एनर्जी बढ़ गई. पिछले सेशन मिस कर दिया, आपसे बात करने के लिए लेट हो गया था. इज दिस क्लास इन उर्दू? में किस में बात कर लूं भाई, फिर उर्दू में बात करूं किस में? आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पार्ट ऑफ दिस दारुल खैर. और जज़ाकल्लाह, आई लव यू. सब कुछ है मैम, प्लीज हिफ्स के लिए कुछ करिए इंशाल्लाह ताला. आप दुआ करिए. Asiya is saying mashallah very well explained. Halima is saying thank you very much Faiza Baji for the beautiful explanation. Love you. Ghazala Anis कोई ग्रुप बनाइए. सोचते हैं इंशाल्लाह देखेंगे. बाजी आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, अल्लाह ताला किसी न किसी को कर देता. आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता, आई डोंट नो. अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला मेड अ सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस. अल्हम्दुलिल्लाह. बस बारकल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. हफ्सा जरीन, अस्सलाम वालेकुम. आई एम योर न्यू स्टूडेंट इंशाल्लाह जॉइनिंग तालीमुल कुरान इंशाल्लाह ताला. देन अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाल्लाह है. देन आप सल्लल्लाहु किसी चीज पर फूंक मार के पीने या खाने से मना किए थे, दुआ पढ़ के फूंक मारने से पढ़ सकते हैं जैसे रुकिया. यस, वो दम करना अलग चीज है. वंडरफुल सेशन के हैं. क्वेश्चंस तो नहीं है. तालीमुल कुरान में ज्वाइन होना चाहिए. देखिए तालीमुल कुरान के एडमिशंस अभी क्लोज्ड है, तो अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे, क्लोज्ड है, लेकिन कंडीशनल तालीमुल कुरान के एडमिशंस अभी हो रहे हैं. कंडीशनल का मतलब वी आर टेकिंग एन इंटरव्यू, और वो किस लेवल पर है देखकर वो ले रहे हैं. तो इफ यू वांट अ कंडीशनल, क्योंकि उसके कुछ कंडीशंस होंगे, तो ऐसे डायरेक्ट एडमिशंस नहीं हो रहे. वी आर हैविंग अ फर्स्ट इंटरव्यू एंड देन वी आर टेकिंग. तो अगर वैसे कोई लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला. Dr. Abida is saying lovely to meet you again. Yes, Dr. Abida is new in our family. She has done a parenting course now in this session. Jazakallah Abida for joining. Tayyaba, contact us on WhatsApp for admissions. Session हो गया, फिर भी लीव करना नहीं बोल रहा, मेरा भी नहीं बोल रहा. उस्ताजा क्वेश्चन आंसर चले तो उससे भी इतनी नॉलेज मिल रही. देन राहत, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज एक्सप्लेन. हिप्स के लिए मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग. शहनाज बेगम, नुसरत के भी बहुत सारे मैसेजेस है. जज़ाकल्लाह खैरन बाजी, आपसे बात करके खुशी हुई. अल्लाह आपको हिफ्ज़ व मान में रखे. आमीन. जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह. दैट्स ट्रू. क्वेश्चंस तो कोई नहीं है. सही बोले रिजवाना, हमारे लीडर माशाल्लाह बहुत एनकरेजिंग है. यस, सुमैया बाजी, शबीना बाजी. आईफोन इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो ग्लैड टू सी यू ऑनलाइन. मेरा एक ड्रीम था आपसे मिलने का. आईफोन का ड्रीम था मेरे से मिलने का, मेरे को नहीं मालूम था. अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, खुशियों से रखे. आप लोग सोचते होंगे मैं मजाक कर रही हूँ बीच में. उस्तादा, वन कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. अल्लाह सुब्हान ताला द स्ट्रांग एंड बोल्ड लाइन लेडी फॉर अस. थैंक यू सो मच उस्तादा. थैंक यू. जज़ाकुमुल्लाह खैर. तो yes, a group understands you. This was for this. चलो, यस सुमैया तो खैर. अस्सलाम वालेकुम बाजी. क्वेश्चन करना था मेरा. मेरे पास रमजान में हमेशा मेरे ससुराल में क्या होता है, समाते कुरान मिलकर करते. मैं तो उसको नहीं मानती, लेकिन जब से मतलब पहले तो अलग सा तो अलग अलग जिस खाना पढ़ते थे, लेकिन अब उसमें शादी के जब से क्या कर रही,
हर कोई थोड़ा थोड़ा पढ़ता, सब बाकी सब सुनते। तो क्या ऐसा प्रॉब्लम मतलब है इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मतलब ये सही है नहीं, मैं हमेशा डाउट में रहती हूँ कि मतलब ऐसा पढ़ना सही है नहीं। हर कोई अलग अलग पढ़ने वाला, तो कोई सही नहीं पढ़ते, कोई अच्छा पढ़ने वाले भी रहते, अच्छा नहीं पढ़ने वाले, संगत संगत उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है, कोई समझ बात नहीं ना। देखिए ग्रुप में कुरान पढ़ने वालों की वैसे भी तारीफ है, ग्रुप में कुरान पढ़ने वालों के ऊपर अमन नाजिल होता, सुकून नाजिल होता, अल्लाह ताला कुरान की महफिलों में का नाम लेते। तो इट्स ओके अगर कोई कुरान पढ़ने के लिए एक जगह इकट्ठे हो रहे, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे, तो इट्स क्वाइट ओके ना, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। जी नहीं, वही मेरे को थोड़ा डाउट था, मतलब ऐसा पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते, कोई मसला नहीं है। जी जी जज़ाकल्लाह। वही है। यस समीरा खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ मैम, एक चीज पूछनी थी, लाइक हाउ डू यू प्रैक्टिस सो मच ऑफ हम्बलनेस एंड आजिज़ी, लाइक गेटिंग लव फ्रॉम सो मेनी पीपल हियर एंड माशाल्लाह माशाल्लाह विद सो मच ऑफ लाइक नॉलेज एंड स्टिल यू लाइक जोक अराउंड एंड लाइक I mean, you don't have that bit of like kibr, like वो है ही नहीं आपके अंदर. How do you practice? Because I've seen, like I've attended many other like lectures before and वो मतलब वो ग्रुप में ही बोलते lectures कि मुझे इतना इल्म है, जो मैं बोल रही हूँ वो सही. Like how do you practice that? Like you should do a class for like you do some lectures and you do some videos for that and post on YouTube. I am actually doing self-development programs for that. I have worked a lot. सबसे पहले मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझती मेरे पास इतना इल्म है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा कुछ सीखना है. If you really ask my children and ask my mother is also here. This Khadija Nadi is my mother. एंड उनको देख के इतना डर लग रहा है मालूम कि माय मॉम इज हियर. उन लोगों से पूछिए, आई एम स्टिल इन लाइक हंगर ऑफ नॉलेज. उन लोगों को पूछिए तो उन लोग बोलते मेरे को बात करने भी टाइम नहीं रहता. आई एम लाइक सो हंग्री फॉर नॉलेज एंड आई एम ऑलवेज इन ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, कोर्सेज, टेकिंग दिस एंड दैट, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा समंदर है वेयर यू कैन नेवर से कि आई हैव गेन्ड सो मच. वी कैन नेवर से दैट. तो कभी मैं ऐसा समझती हुई नहीं, तो इसलिए मैं ऐसा बोलती हुई नहीं. दैट्स इट. Okay. Yes, Fazia. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. आपके मुझे मेरा नाम सुनना मेरे को बहुत इंतजार था. अल्हम्दुलिल्लाह आज सुन ली. वालेकुम खैर. आप बोले ना लास्ट इसमें नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, हमेशा सोचते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टार्ट करी. मैं बहुत बहुत फ्रेश फील हो रहा, पूरा दिन फ्रेश हो रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और इतना टाइम आप फेस के साथ सबर के साथ आप बैठ रहे, आपको तकलीफ होती है, बहुत सबर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और ग्रुप लीडर्स भी माशाल्लाह आपके नीचे. उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कोशिश चल रही उस्ताजा, बस अल्लाह हम लोग को ऐसे ही साबित कदम रखेंगे, बस दुआ करिए और कुरान अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे. और हम लोग जो है लेवल 1 के और 1 के लास्ट है लेवल ग्रुप 13 के, तो हम नर्सरी वाले होते, तो जो लेवल जो ज्यादा लेवल के हैं, लेवल 3 लेवल 4 के, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत आप लेवल 1 को करते हैं ना. लेवल 3 लेवल 4 वाले पकड़ के मारेंगे मेरे को. मैं छोटे छोटे बच्चे नर्सरी, तो नहीं, मैं उन लोग को बोली, आपको यकीन मानिए कि मैं आप जो लेवल 4 के जो इंटरैक्टिव सेशन हुआ, तो आई एम एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट विद देम. उनके साथ उतना लीनियंट नहीं हूं मैं जितना आप लोगों के साथ हूँ. और जो है उनके सेशन में बताई कि आप लोग अभी बड़े हो गए, आपका लेवल ये नहीं है ये है, तो इसलिए आई एम स्ट्रिक्ट विद यू. वो लोग अभी अभी स्टार्ट किए, इसलिए आई एम लीनियंट. आई हैव टोल्ड देम ना, लेवल 4 वाले 3 वाले दे कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल देम. एंड उससे ऊपर टीम लीडर्स वाले ना, उनको तो ज्यादा पड़ती. वी एग्रीड मैम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. टोटली एग्रीड मैम. जी अस्सलाम वालेकुम. ये मेरे अम्मी आवाज दिया देखे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मम्मी. वालेकुम सलाम. मैं लोग बोलना चाह रही थी, सबर फायदा नहीं, सबर हम लोग करते हैं. उन्हें हमारे को मिलते ही नहीं. अभी भी मैं उनका वेट कर रही हूँ नीचे.
मैम मेरा हैंड रेज है एक्चुअली आंटी के लिए था ये, कैन आई प्लीज? अब मैं आपसे पूछने वाली थी, जैसे आंटी है बल्कि देखी तो लास्ट ईयर समाते कुरान करे थे, तो इस साल भी है क्या आंटी का पूछने वाली थी मैं। अब मैं बात रहेगा लेकिन बहादुरपुर में रहेगा इंशाल्लाह, तो मेरे लिए हम लोग के लिए और अच्छा है। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। अब आप देखिए सफर मैंने करती, सफर मेरे घर वाले करते, अल्लाह ताला मेरे घर वालों को अजर अजीम दे और मेरे साथ जो है इंशाल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अल आला में रखे। आमीन आमीन। बाजी अब हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई, अम्मी वेट कर रहे हैं, अभी सेशन क्लोज करके जाइए। इंशाल्लाह अम्मी आज बस आ रहे थे, अभी निकलने वाले थे वो, इसलिए वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आई एंड द सेशन एंड गो एंड गिव टाइम टू हर। यस नाहिद नहीं, योर मॉम आल्सो इन द सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आवाज सुन के। यस नाहिद जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे सारा बोल के बहुत सुनती थी, मेरे को बहुत ख्वाहिश भी थी आपसे मिलने की। मैं नजम की कजिन हूँ, रात में आपसे मुलाकात कल मुलाकात हुई जी। तो मैं रात से मैं कितना रोना आया, आप इतनी कम एज के, इतने अच्छा, इतना इल्म है आपका ने, माशाल्लाह समंदर है इल्म का, बोलते ने वैसा है माशाल्लाह। मैं आपसे इम्प्रेस हो गई, मैं बोल नहीं सकती, तो वही बोलने करी थी। अभी आपकी मम्मी जो है वो नसीम खातून है? नहीं खदीजा मेहदी है। अच्छा खदीजा ने है, चलिए वही बोलने करी थी मैं, और कुछ नहीं है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप तरक्की दीजिए आपके, और हम लोगों के लिए खास दुआ करिए, और मेरी बेटी के लिए भी मैं बोली थी आपको। जी हाँ याद है अल्लाह ताला। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह फिर कल के सेशन में मिलेंगे। आई होप आई ऑल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो इसके यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। And इस कोर्स की certification and everything I'll speak about it tomorrow. And please come on time. We have lots and lots and lots of content to be covered. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मैम।